اگر میں چوری کے لیے نہیں آتا تو میرے بچے بھوک سے مر جاتے. مجھے بچوں کی بھوک کی شدت، ان کی تڑپ یہاں تک لے کر آئی ہے، چوری پر مجبور کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے رونے کا یہ انداز سنا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا. چور کہا اب تو میں قطعا نہیں آؤں گا، چور کو چھوڑ دیا. اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے پھر حضرت ابو ہریرہ جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم پھر یہی فرماتے ہیں بتاؤ رات والا چور کہاں ہے، بتاؤ. کہا یا رسول اللہ اب وہ نہیں آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ پکا کر لیا ہے، وہ نہیں آئے گا، چلا گیا. لیکن دیکھو میرے حبیب کا علم غیب دیکھو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ پھر تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، آج رات وہ پھر آئے گا. اب حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں مجھے یقین ہو گیا. میرے حبیب نے فرما دیا لیکن آج کی رات تو وہ قسم کھا لے، رو رو کر گڑ گڑا لے، لیکن میں نے چور کو نہیں چھوڑنا ہے، آج میں نے چور کو پکڑنا ہے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. یارو توجہ کرنا، جب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ مضبوط کر لیا تھا، آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آج اس کو پکڑ کر لے کر جاؤں گا، آج اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا. لیکن جیسے ہی اس کو پکڑا یہ گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو. کہا نہیں چھوڑوں گا. کہا آج میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اس وظیفے کو روز رات کو کر لیا کرو تو تمہارے مال کے قریب کبھی چور نہیں آئے گا. تو حدیث شریف ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس حدیث شریف کے کہ اللہ کے پیارے حبیب نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ صدقے اور فطرے کا مال جو تھا حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرما دیا اور کہا اے ابو ہریرہ یہ غریبوں کا مال ہے، یہ مسکینوں کا مال ہے، یہ بیواؤں کا مال ہے، یہ یتیموں کا مال ہے، اس مال کی دیکھ بھال کرنا، اس مال کی حفاظت کرنا. جب وقت آئے گا تو غریبوں کو دے دیا جائے گا، جب وقت آئے گا تو بیواؤں میں تقسیم کر دیا جائے گا. یارو توجہ کرنا، دیکھو کتنا عظیم ہے یہ قرآن. ارے قرآن یہ وہ قرآن ہے کہ اپنے قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، جو قرآن کا دشمن ہے شیطان وہ بھی تسلیم کرتا ہے کہ قرآن بڑا عظیم ہے، قرآن بڑا بلند و بالا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ اس مال کو لینے کے بعد میں اپنے گھر آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد میں اب حضرت ابو ہریرہ اس مال کی راکھی کرنے لگتے ہیں. ساری رات سوتے نہیں ہے، ارادہ یہ ہے کہ سونا نہیں ہے. جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو ایک بندہ آیا، یعنی وہ بندہ ایک چور آیا اور آنے کے بعد میں اس مال کو اٹھانے لگا اور اٹھانے کے بعد جب دوڑنے لگا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں نے چور کو پکڑ لیا اور جیسے ہی میں نے چور کو پکڑا تو یہ چور رونے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا میں بہت زیادہ غریب ہوں، میں مفلس ہوں، میں لاچار ہوں، اگر میں یہ مال لے کر نہ جاؤں تو میرے گھر میں چولہا نہ جلے گا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے رحم آ گیا، میں نے چور کو چھوڑ دیا اور چور کو چھوڑنے کے بعد میں ساری رات میں اس جو اللہ کے حبیب نے مجھے مال عطا فرمایا تھا اس مال کی میں راکھی کرنے لگا. یارو توجہ کرنا، اور راکھی کرتے کرتے جب صبح کا وقت ہو گیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں مسجد نبوی شریف میں نماز فجر کے لیے گیا، اے لوگوں میں تمہیں یہاں بھی بتاتا چلوں کچھ بد عقیدے ناہنجار قسم کے کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو علم غیب نہیں ہے، اللہ کے حبیب کو کل کی یا پل کی خبر نہیں ہے. میں تمہیں بتاؤں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مسجد نبوی میں داخل ہوئے اور جب میرے مصطفیٰ سے ملے اور میرے مصطفیٰ کریم کی نظر جب حضرت ابو ہریرہ کے چہرے پر پڑی تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ ذرا یہ بتاؤ کہ تمہارا رات والا چور کہاں ہے. اے لوگو چور آیا تھا ابو ہریرہ کے گھر میں اور خبر دے رہے ہیں میرے نبی، تو یہ پتا چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علوم غیبیہ عطا فرمایا ہے کہ خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، ارے جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور میں تمہیں بتاؤں یہ تو رات کی خبر آپ نے فرما دی. اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اس نے اپنی پریشانی ظاہر کی اور وہ چلا گیا، لیکن یا رسول اللہ اب لوٹ کر نہیں آئے گا. تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ وہ تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے. کیا تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، آج رات کو پھر آئے گا. اب اندازہ لگا سکتے ہو رات آنے والی ہے، پچھلی رات جا چکی ہے،
اللہ کے حبیب نماز فجر میں مسجد نبوی میں ہیں، جو رات گزر گئی اس کا بھی حال بیان فرما رہے ہیں کہ چور آیا تھا اور وہ چور نے وعدہ کیا اب نہیں آؤں گا، تو اللہ کے حبیب اس چور کے حالات کو بھی جانتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہا تھا، آج رات کو پھر آئے گا۔ تو پتہ چلا کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اللہ کے دیے ہوئے علم سے میرے حبیب کو سب روشن ہے۔ آخر کار حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جس حبیب نے فرما دیا کہ رات کو آئے گا تو وہ یقیناً آئے گا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ کا ایمان تھا کہ ہم نے کبھی خدا کو دیکھا نہیں، لیکن نبی نے فرمایا خدا ہے، ہم نے مان لیا ہے۔ نہ جنت کو دیکھا، نہ دوزخ کو دیکھا، نہ لوح و قلم کو دیکھا، نہ عرش و کرسی کو دیکھا، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے تو صحابہ نے مان لیا ہے اور ہم غلاموں نے بھی مان لیا ہے۔ اللہ کے حبیب کے بتانے سے ہی تو ہے۔ دیکھا ہے کسی نے خدا کو؟ نہیں دیکھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے تو ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میرا یقین کامل ہو گیا کہ آج رات پھر آئے گا، اور جب رات کا سناٹا چھایا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں طاق میں بیٹھ گیا اور میں نے آج ارادہ کر لیا تھا کہ آج چور کو کسی حالت میں نہیں چھوڑوں گا، آج اس کو پکڑوں گا اور اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کو اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر کروں گا۔ میرے پیاروں تھوڑی ہی دیر کے بعد میں چور پھر آ جاتا ہے، اور آنے کے بعد میں جیسا ہی وہ مال اٹھانے لگتا ہے حضرت ابو ہریرہ نے اس کو جکڑ لیا، پکڑ لیا، کہا آج میں تجھے کسی بھی حالت میں نہیں چھوڑوں گا۔ یہ چور جو تھا نوٹنکی کرنے لگا اور گڑ گڑانے لگا اور کہنے لگا اے صاحب مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، اگر میں آج چوری کرنے کے لیے نہیں آتا، کیونکہ چور بڑا مکار ہوتا ہے، اگر میں چوری کے لیے نہیں آتا تو میرے بچے بھوک سے مر جاتے، مجھے بچوں کی بھوک کی شدت، ان کی تڑپ یہاں تک لے کر آئی ہے، چوری پر مجبور کر دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب میں نے رونے کا یہ انداز سنا تو مجھے رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ چور کہا اب تو میں قطعاً نہیں آؤں گا، چور کو چھوڑ دیا۔ اب اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں نماز فجر کے لیے پھر حضرت ابو ہریرہ جاتے ہیں تو میرے مصطفیٰ کریم پھر یہی فرماتے ہیں بتاؤ رات والا چور کہاں ہے، بتاؤ۔ کہا یا رسول اللہ اب وہ نہیں آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ پکا کر لیا ہے، وہ نہیں آئے گا، چلا گیا۔ لیکن دیکھو میرے حبیب کا علم غیب دیکھو، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں وہ پھر تم سے جھوٹ بول کر گیا ہے، آج رات وہ پھر آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ عرض کرتے ہیں مجھے یقین ہو گیا، میرے حبیب نے فرما دیا لیکن آج کی رات تو وہ قسم کھا لے، رو رو کر گڑ گڑا لے، لیکن میں نے چور کو نہیں چھوڑنا ہے، آج میں نے چور کو پکڑنا ہے اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یارو توجہ کرنا، جب رات کا وقت ہوا، یہ تیسری رات ہے، میرے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر مال کو راکھی کرنے لگے، ایک سائڈ سے بیٹھ گئے۔ جب رات کا آدھا حصہ گزرا یہ چور پھر آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد میں جیسا ہی اس نے مال کو بھرا اور مال بھرنے کے بعد میں جیسے ہی یہ آگے دوڑنے لگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے ارادہ مضبوط کر لیا تھا آج میں اسے نہیں چھوڑوں گا، آج اس کو پکڑ کر لے کر جاؤں گا، آج اس کے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اس کو پکڑا یہ گڑ گڑانے لگا، کہنے لگا مجھے خدا کے لیے چھوڑ دو۔ کہا نہیں چھوڑوں گا، کہا آج میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں، اگر تم اس وظیفے کو روز رات کو کر لیا کرو تو تمہارے مال کے قریب کبھی چور نہیں آئے گا۔ ارے بڑے تعجب کی بات ہے، حضرت ابو ہریرہ چکر میں پڑ گئے، یہ چور ہے، چوری بھی کر رہا ہے اور چور سے بچنے کا وظیفہ بھی بتا رہا ہے۔ کیسا چور ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے میں نے وہی چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا، لوگوں واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، تمہیں نبی کی عظمت اور قرآن کی عظمت بتانا مقصد ہے۔ چھوڑ دیا، کہا بتا کیا وظیفہ ہے؟ سنو، تم بھی اس وظیفے کو اپنے دل کی تختی پر لکھ لو۔ وہ چور کہنے لگا کہ جب تم رات کو سویا کرو تو اپنے مال کے قریب آیت الکرسی پڑھ کے سو جایا کرو، اللہ اس آیت الکرسی کی برکت سے تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا۔
اب میری قوم ایسی ہے نا، سیریلوں کی ہسٹری یاد ہوگی، طرح طرح کی فلموں کی ہسٹری اس کو یاد ہوگی، طرح طرح کی بکواس واجیاں گانے باجے سب یاد ہوں گے، لیکن میری قوم کو اگر یاد نہ ہوگی تو یہی آیت الکرسی یاد نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن اگر پڑھا ہوگا تبھی تو ہم نے یاد کیا ہوگا۔ یارو آج بھی تم زمانے میں معزز ہو جاؤ گے، آج بھی کامیابی تمہارے قدم چومے گی، لیکن شرط ہے پہلے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لو، اس قرآن کو اپنے دل میں بسا لو، اللہ ضرور کرم فرمائے گا۔ اب اس نے کیا بتایا، کیا پڑھنا ہے؟ آیت الکرسی جانتے ہیں سب؟ یہ تیسرے پارے میں ہے اور شروع کے صفحے میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ چھوڑ دیا، اب چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد جب صبح ہوئی نا تو یہ حضرت ابو ہریرہ پھر میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ وہ اب عجیب چور تھا، اس نے آج مجھے ایک ایسا وظیفہ بتایا کہ اگر اس وظیفے کو کر لیا جائے، اگر پڑھ لیا جائے تو ساری رات اللہ تمہارے مال کی حفاظت فرمائے گا، کوئی چوری چور نہیں کرے گا، کوئی بھی چوری کے نام سے چڑیا بھی پر نہیں مارے گی۔ تو میرے آقا و مولا فرماتے ہیں کہ اس نے آج کی رات جو تم سے وعدہ کیا ہے کہ اب نہیں آؤں گا تو وہ یقیناً نہیں آئے گا، اور تمہیں جو وظیفہ بتایا ہے اس نے آیت الکرسی کا، یقیناً وہ وظیفہ پاورفل ہے اور حق ہے۔ اگر تم راتوں کو جب سویا کرو تو اپنے بچوں کے اوپر، اپنے مالوں کی طرف آیت الکرسی پڑھ کر حصار کر لیا کرو، تمہارا مال، تمہارے بچے اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہاری اللہ کی حفاظت میں ہو جائیں گے۔ اب میرے مصطفیٰ نے فرمایا، ابو ہریرہ ذرا یہ بتاؤ وہ چور تھا کون؟ یہ بھی تو بات ہے نا، کتنی آسانی سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کے حبیب کو علم غیب نہیں، معاذ اللہ، اللہ کی عطا سے کوئی نہیں، کیونکہ یہ دو طریقہ ہوتا ہے علم، ایک ذاتی ہوتا ہے، ایک عطائی ہوتا ہے نا۔ لوگ گمراہ کرتے ہیں کہ تمام علوم تو اللہ کے لیے، ہم کہتے ہیں تمام ذاتی علوم اللہ کے لیے ہیں، نہ نبی نہ ولی، ذاتی علوم کسی کے پاس نہیں ہے، عطائی علم ہے۔ عطائی کا مطلب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے نا، اللہ کا عطا کیا ہوا علوم ہے، تمام علوم اللہ کے عطا کیے ہوئے ہیں، اور اللہ جس کو عطا کرے تو وہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، وہ سب کا مالک ہے، سب کا خالق ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے بتاؤ وہ کون تھا؟ تو کہا یا رسول اللہ یہ تو اللہ جانتا ہے یا اس کا حبیب جانتا ہے اللہ کے بتانے سے۔ کہا جو وہ روز رات کو آتا تھا نا، وہ کوئی آدم کی اولاد سے نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان تھا، شیطان جو 3 رات لگاتار آتا رہا۔ تو اے نوجوانوں، اے بزرگوں، اے پیاروں،